اسٹریس ایک دلدل ہو جس میں آپ نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں اتنا اندر چلے جاتے ہیں۔ پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہیں، سب سے بڑی بات، جو اچھا آدمی ہوگا وہ اپنا مائنڈ پازیٹیو رکھے گا، نیگیٹو کبھی نہیں رکھے گا۔ ظن المؤمنین خیرا، حدیث میں آتا ہے مومنوں کے ساتھ خیر کا ہی گمان رکھو۔ کسی کے اندر جو 1000 باتیں بری نظر آئے، ایک بات اچھی نظر آئے، اچھی بات کو فوکس کرو، 1000 باتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کرو۔ ہر بندہ بلیم کر رہا ہے کہ پہلے سسٹم سیکھو پھر میں ٹھیک ہوں گا، حالانکہ سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس طرح ہر بندہ یہ سوچے کہ میں ٹھیک ہوں تو سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ آج کل جسمانی مسائل سے زیادہ تو نفسیاتی مسائل ہیں، تو ان کے اسباب کیا ہیں؟ تو کسی بھی مسئلے سے نکلنے کے لیے آپ کو مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ اپنے اندر اگنورنس پیدا کرنی پڑتی ہے، کچھ لاوبالی پن پیدا کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کے اوپر سے اپنی توجہ ہٹانی پڑتی ہے۔ پھر اس کے ذہن میں شیطان ایک دروازہ کھلتا ہے کاش کا، جس کو حدیث میں کہا ہے کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابُ الشَّيْطَانِ، یہ جو کاش کا لفظ ہے نا، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ غصے کے اندر اپنی عقل کو مایوس نہ ہونے دے، اپنی عقل کو کام میں لاتا ہے۔ اگر غصے کے اندر وہ عقل کا دامن چھوڑ دے گا تو بس یہ غصہ اس کو تباہ کر دے گا۔ اب جاپان میں اگر زلزلہ آ گیا، اس کا میری زندگی سے کیا تعلق، کیا لینا دینا؟ لیکن میں پریشان فکر میں بیٹھا ہوں کہ جاپان میں زلزلہ آ گیا یار، اتنے لوگ مر گئے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول، خدا کے بارے میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں ذہن میں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو آگ سے جلا دوں، لیکن جو ہے وہ میرے خیالات نہ آئے، لیکن وہ خیالات مستقل آتے ہیں۔ ہاں، ایک اللہ کی ذات ہے جس سے ایسی توقعات انسان وابستہ کرے، کیونکہ اس ذات سے کسی بھی چیز کے ٹوٹنے کی امید نہیں ہے۔ وہ ہر مشکل میں سہارا بنے گا، وہ ہر ایسے موڑ پہ جہاں انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا وہ کام آ جاتا ہے۔ وہ ہر ایسی جگہ پہ آ کے انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے جہاں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اندھیروں سے اس طرح نکال دیتا ہے انسان کو کہ انسان کے وہم و گمان و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ مایوسیوں سے انسان کو ایسے اٹھا لیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔